اردو افسانے کی تاریخ کا وہ دور جس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ وہاں سے جدید افسانے کی شروعات ہوتی ہے، دراصل اس دور کا ایک تاریخی پس منظر ہے جس نے اردو میں جدید افکار و نظریات کے لیے راہیں ہموار کی ہیں۔ سنسکرت، پالی اور اپبھرنشوں کے بعد ہندوستان کی مختلف علاقائی زبانوں جیسے کہ اردو، ہندی، ملیالم، تمل، گجراتی وغیرہ میں قدیم رجحانات و تصورات کی نمائندگی ملتی ہے۔ جب میں کہتا ہوں قدیم تصورات و رجحانات تو اس سے میری مراد یہ ہوتی ہے مذہب، اخلاق، تہذیب اور رسم و رواج کی وہ بندش جس کی نمائندگی ہمارے ادب پاروں میں ملتی ہے۔ انگریزی کے توسط سے مغربی دنیا سے ہم جو متعارف ہوئے، اس نے ہم پر علوم و فنون اور افکار و تصورات کی ایک نئی دنیا روشن کر دی۔ یہ نئی دنیا ہی جدید رجحانات کا سرچشمہ ہے۔ یورپی مفکرین کے افکار و نظریات نے ہماری سماجی زندگی میں تبدیلی پیدا کی اور ہم نے زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا اور جانچنا شروع کیا۔ جدید رجحانات نے آزادی ذہن و فکر کو فروغ دیا، ساتھ ہی اس نے اظہار کی آزادی کی بھی حمایت کی۔ اس نے مذہب، اخلاق اور تہذیب کے رول کو کم گردانتے ہوئے مادیت پرستانہ ذہنیت اور طرز زندگی کو بڑھاوا دیا۔ اور جب زندگی کی بنیاد ہی مادیت پرستی پر رکھی جائے گی تو اخلاق و کردار کا ویسے ہی پس پشت چلے جانا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور اسی مادیت کی یہ دین رہی کہ مذہب بیزاری اور خدا بیزاری کا رجحان بڑھا۔ یورپی مفکرین نے آزادی رائے، آزادی فکر اور آزادی مزاج کو ضروری قرار دے کر انہیں فلسفیانہ انداز سے نثر میں شامل کرنے پر توجہ دی۔ ان جدید رجحانات کے ذریعے دنیا کی افسانوی نثر میں جو باتیں پھیلی، عام ہوئی، ان میں برہنگی، لایعنیت، اجنبیت، رشتوں کا زوال، قدروں کی شکست و ریخت، مادیت کا فروغ اور روحانیت کی بے بذاتی تھی اس طرح کے موضوعات، یعنی ان کے حساب سے یہ موضوعات عام ہوئے، اور اس کو ایک وقت کے بعد ترقی کا وسیلہ سمجھ لیا گیا، ذریعہ سمجھ لیا گیا۔ غرض بدلے ہوئے ماحول میں ادیبوں نے ترقی کے لیے وجود سے انکار، مذہب اور مذہبی رسوم و رواج سے بیگانگی کو ضروری جانا۔ ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی کے انقلابات اور تبدیلیوں کا اثر ہمارے ادب میں بھی نظر آتا ہے۔ اردو افسانہ جس نے رومانیت، حقیقت پسندی کے میلانات اور رجحانات کو اپنے اندر سمویا تھا، اب اس میں ایک نیا رجحان سامنے آنے لگا۔ اردو افسانے نے دیگر علاقائی زبانوں کے ادب کی طرح یورپی مفکرین کے نظریات و تصورات کے اثرات کو قبول کیا، اور ان جدید رجحانات کے زیر اثر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی، فکری سطح پر بھی اور موضوعاتی سطح پر بھی، مواد کی سطح پر بھی اور پیشکش کی سطح پر بھی۔ پیشکش کی سطح پر آپ دیکھیں کہ اینٹی اسٹوری ہمارے ہاں چلی، اینٹی کیریکٹر، اینٹی کامیڈی جیسی اصطلاحات وہ ادب میں داخل ہوئی، اور فکری سطح پر ابھی جو میں نے لایعنیت، تنہائی، ان سب باتوں کا ذکر کیا، وہ اس کے حوالے سے جب جدیدیت کے اندر آتے ہیں تو یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ جدید اور عصری رجحانات کا نقطہ اشتراک، آج جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے وہ نیا ہے، اور آج کا دن بلکہ وہ لمحہ جس میں کوئی چیز پیش آئی ہے، اس کے گزرتے ہی وہ واقعہ اور وہ بات جو ابھی ہو رہی ہے قدیم ہو جائے گی۔
یعنی پرانی ہو جائے گی. گویا مطلب وہ ماضی بن جائے گا، یعنی کہ ہم وقت کی کہنا چاہیے کہ وقت میں قید ہیں، وہ ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو. تو میں جو بول رہا ہوں یہ ظاہر ہے کہ حال ہے، لیکن جیسی وہ لفظ میرے منہ سے ادا ہوا وہ ماضی بن گیا، ماضی کا حصہ ہو گیا. تو جب ہم بات چیت میں جب قدیم کا استعمال کرتے ہیں، لفظ قدیم کا، تو اسی طرح کا تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ پرانی بات ہو گئی، آئی گئی بات ہو گئی. یہ ایک عمومی اور بڑی سی لائن ہے جسے ہم نے اپنی آسانی کے لیے کھینچا ہے. تو بہرحال یہ کہ میں جدید اور عصری رجحانات میں جو مماثلتیں ہیں ان کے متعلق کہہ رہا تھا کہ جدید اور قدیم کو آپ نے سمجھ لیا. اب ایک اور چیز ہے عصری رجحان، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اس کو اس طرح سمجھیے کہ جو مغربی دنیا کی جو ایجادات ہیں، جو ان کی اختراعات ہیں، نئی نئی دریافتیں سامنے آ رہی ہیں، اور انسان کو بے شمار جسمانی سہولتوں کی فراہمی کے نتیجے میں آج ہماری زندگی کے آس پاس عصری رجحانات کا ایک لمبا سلسلہ پھیلا پڑا ہے، اور یہ سلسلہ مطلب بڑھتا جا رہا ہے. نت نئے ایجادات ہو رہی ہیں جن سے ہماری زندگی آسان سے آسان تر ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان جو عصری جو ایجادات ہیں، جو ترقی ہو رہی ہے، اس سے کیا ہے کہ ہمارے رہن سہن کا انداز بدلتا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدلتا ہے، ہمارے پوشاک بدلتے ہیں، اور الگ الگ طرح کے تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آج کوئی بھی جو ہے وہ انسان کسی سے کہیں کہ لکڑی کے چولہے پر کھانا پکائے تو اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ اس کی پرورش جو ہے وہ گیس کے چولہے کے کلچر میں ہوئی ہے. تو گیس سلنڈر اس کی اب ضرورت بن چکا ہے. میں ایک عام جنرل سی بات کروں، دیہاتوں کی بات نہیں جہاں ابھی بھی گیس سلنڈر اگر نہیں پہنچا ہے، ایک عام جنرل سی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو عصری جو ایجادات ہیں، جو ضرورتیں ہیں، وہ آپ کی زندگی کا ایسا اٹوٹ حصہ بن جاتی ہیں کہ ان کے بغیر آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے زندگی کا. مثال کے طور پر ایسی اگر آپ کی ایمرجنسی ہو جائے، آپ کو بالکل آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں پہنچنا ہے کہیں 500-600 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بالکل پہلی فرصت میں آپ کے ذہن میں جہاز کا خیال آتا ہے، ہوائی جہاز کا. تو ہوائی جہاز کی جو سواری ہے اس کا خیال اس لیے آیا کہ بھئی کم وقت میں آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ تو ماڈرن ایجاد ہے، ابھی کی ایجاد ہے، وہ آپ کی زندگی کا ایسا حصہ بن گیا ہے، یعنی وہ آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے، سوچنے کا جو انداز ہے، اس میں وہ چیز داخل ہو گئی ہے کہ اگر کم وقت میں ہمیں کہیں پہنچنا ہے تو جہاز لینا ہے، ٹرین نہیں لینا ہے، یا بس نہیں لینا ہے، یا اپنی گاڑی سے نہیں جانا ہے. اسی طرح سے آپ میٹرو کی زندگی میں دیکھیں کہ آپ نہیں جانا چاہتے ہیں بازار، آپ ای کامرس کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، آپ وہاں پہ امیزون ہے، فلپ کارٹ ہے، یہ ساری جو ابھی آج کی ایجادات ہیں، آج کی ضرورتوں کے مطابق ان چیزوں کی یعنی ہماری ضرورتوں کو کیٹر کرنے کے لیے چیزیں بنائی گئیں. تو یعنی یہ چیزیں ہماری زندگی میں ایک عادت کے طور پر ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ عادت کے طور پر یہ چیز شامل ہوئی، ایک اہم حصے کے طور پر یہ چیزیں شامل ہو گئی ہیں. تو ہم اس سے اپنے آپ کو الگ کر کے یعنی زندگی کا تصور ہم اس طرح سے نہیں کر پائیں. تو عصری رجحانات کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کی زندگی، اس کے طرز عمل اور اس کے احساسات پر پڑتے ہیں. دوسری جانب جو جدید رجحانات یعنی یورپی مفکرین کے افکار و تصورات اور ان کے نظریات کی دین رہی ہے، جو انسان کی جو فکر ہے اس کو متاثر کرتے ہیں. اس طرح کے جدید افکار و نظریات اور تصورات ہمارے ہاں ادب میں یورپی دانشوروں کے افکار یعنی کہ جو آزاد تلازمہ خیال ہے، بلکہ شعور کی رو ہے، پھر انٹرنل مونولوگ کی جو میں نے بات کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جدیدت کے زیر اثر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. اور یہ جو تینوں چیزیں میں نے بتائی، یہ ٹیکنیک بتائی، یعنی کہ افسانے کو پیش کرنے کی جو ٹیکنیک تھی، یعنی فن کی سطح پر، پیشکش کی سطح پر، تو یہ آپ کو انگاری کے اشاعت کے وقت ہی سامنے آ گئی تھی. یعنی شعور کی رو، آزاد تلازمہ خیال اور جو انٹرنل مونولوگ ہے. اس کے بعد اور آگے جب بڑھیں، جب جدید کے زیر اثر آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو تجریدیت کا تجربہ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ علامت پسندی کا
علامت نگاری کا تجربہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی جاتی ہیں. تو گویا عمومی طور پر دیکھا جائے تو یہ جو جدید کی ہم بات کر رہے تھے، جو تجریدیت کی جو بات کر رہے تھے، کہ وہ جو فکر ہے وہ آرٹ اور مصوری کے اظہار کا وصف ہے. یہ فکری انداز باضابطہ طرز اور تحریک کے ذریعے ذہن کو متاثر کرنے والا وسیلہ بن گیا ہے. ایسی ہی ذہنی اپج کے انداز کو جدید افکار کہا جاتا ہے. عصری رجحانات کا اثر انسان کے فکر و عمل پر پڑتا ہے، کیونکہ آج کا انسان عصری رجحانات کی وجہ سے تیز رفتار زندگی کا عادی ہو گیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ آج سے پہلے کا انسان عصری رجحانات سے نابلد ہونے کی وجہ سے، یعنی اس وقت ایجادات نہیں ہوئی تھیں، یہ ساری جو مصنوعات، یہ جو پروڈکٹس ہیں، یہ جو بڑی بڑی ایجادات ہیں، یہ سامنے نہیں آئی تھیں. تو کیا تھا کہ وہ جدید افکار کو قبول کرنے کے معاملے میں ایک طرح سے بے بس تھا، ہیلپ لیس تھا. دنیا کی تاریخ آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانوں پر یونان، مصر اور روم کی جو قومیں ہیں، ان کی ترقیوں کے نشانات کے اثرات بہت گہرے ہیں، جو اس دور کے عصری اثرات کا تقاضا تھے. آج کے دور میں انسان نے اپنی فکر کو اتنا بلند کر لیا ہے کہ اب وہ اپنے پرانے افکار سے چھٹکارا حاصل کر کے جدید افکار کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے عصر حاضر کے افسانے پر یورپ کے ماہرین کا غلبہ قدیم ہو چکا ہے. ادبیات میں بھی افکار کی جدت کو اہمیت حاصل ہے. غرض ایسے تمام خیالات اور افکار جو یورپ کے ذریعے سے ہندوستان کی ادبیات اور افسانے میں عام ہوئے، ان تمام افکار اور تصورات کو جدید رجحانات کا درجہ حاصل ہے. یورپ کی دنیا سے جدید افکار کی خصوصیت ہندوستانی ادبیات میں داخل ہونے لگی. اس طرح یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جدید اور عصری رجحانات و افکار کے توسط سے اردو افسانہ اپنی فکر کو وسعت دینے میں کامیاب ہوا. جدید افکار کی وجہ سے ہی ہندوستانی ادب میں یہ ساری باتیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ فری ایسوسیشن آف تھاٹس، یعنی کہ آزاد تلازمہ خیال، یا اسٹریم آف کانشسنس جسے کہتے ہیں شعور کی رو، یا پھر انٹرنل مونولوگ یعنی کہ داخلی خود کلامی، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. اردو میں ترقی پسند افسانے کے زیر اثر جس افسانے کی بنیاد پڑی، جو داغ بل پڑی، اسے ہم ترقی پسند افسانہ کہتے ہیں. اس کے بعد افسانے کی جو نئی جہت اردو میں عام ہوئی، اسے نیا افسانہ کہا جاتا ہے. جدید کے لیے ماڈرن اور جدیدیت کے لیے ماڈرنزم کی اصطلاحات ساری دنیا میں تب عام ہوئیں جب 20ویں صدی کی چھٹی دہائی کے بعد انٹرنیشنل لیول پر عالمی منظر نامے میں اہم تبدیلیاں پیدا ہوئیں. دوسری جو جنگ عظیم ہوئی تھی، اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، اس میں یہ کہ انسان کی زندگی میں مایوسی، افسردگی، تنہائی اور شک و شبہ کی کہنا چاہیے کہ وہ ایک فضا پیدا ہوئی، اور اس کے اندر ایک بے یقینی کے رجحانات عام ہونے لگے. جنگ کے اثرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ سمجھیں کہ انسان اپنے مستقبل کے تعلق سے وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو گیا، اور یہ سلسلہ یعنی شک و شبہ کا سلسلہ یہی نہیں رکا، بلکہ اس کی زندگی اسی خوف اور دہشت کے ماحول میں بسر ہونے لگی. تو انسان کی نفسیات پر یہ جو حالات تھے، ان حالات کا اثر پڑنا ناگزیر تھا. اسی دور میں آپ دیکھیں کہ عالمی سطح پر مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی تھی. انسان کا خون پانی سے بھی سستا ہو گیا تھا. مالیت کا عروج اسی زمانے میں ہوا، اور اسی دور نے مادی ترقی کی راہیں بھی ہموار کی. مشینوں کی آوازوں کی گہما گہمی میں جو انسان کی حیثیت تھی، وہ ایک کل پرزے کی اس کی حیثیت ہو گئی تھی. وہ انسان جو پہلے ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو کر کے اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کرتا تھا، مشین نے اس دنیا پر قبضہ کر لیا. تو
اب قبضہ ہی ہے. آپ دیکھیں کہ مشین نے جب کارخانے قائم ہوئے تو کس طرح سے جذبات کا وہ ہوا. آپ چارلی چیپلن کی ایک مووی اگر آپ دیکھیں, لائم لائٹ, اس کی بڑی مشہور مووی ہے. اس میں یہ کہ بے روزگار ہوتا ہے ایک نوجوان, گاؤں سے وہ کوچ کر جاتا ہے کارخانے میں کام کرنے کے لیے. وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے, لیکن چونکہ زندگی گزارنے کے لیے پیسوں کی یا جو بھی معاش کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ شہر چلا جاتا ہے. وہاں پر وہ کس طرح سے اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے. وہ جو جب پریس میں کام کرتا ہے, آج کی طرح کا تو پریس تھا نہیں اس زمانے میں, تو اس میں ایک ہاتھ سے پیپر ڈالتے تھے سادہ, دوسری طرف سے وہ چھپ کے نکلتا تھا. ڈالنا ہے نکالنا ہے, ڈالنا ہے نکالنا ہے, اس طرح سے وہ چھاپا خانے تھے. تو اس میں وہ کام کر رہا ہے بالکل مشینی انداز میں. تو نیچے سے کوئی آدمی آواز دیتا ہے کہ جو ہے تمہارے اماں کا خط ہے, لیٹرز فرام یور مدر. اب جو ہے وہ جیسی مدر کا نام سنتا ہے وہ اس طرح متوجہ ہوتا ہے. تو اب وہ متوجہ ہوتا ہے تو مشین ہے, مشین نے وہ اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ مشین نے کس طرح سے قبضہ جمایا ہے. تو یعنی جذبات کی, جیسی ماں کا نام آیا جذبہ جڑ گیا. جذبے سے مشین کو کتنی عداوت ہے کہ اس نے اس کا ہاتھ کاٹ لیا. یعنی ذہن و فکر پر کس طرح سے. تو موٹی بات یہ ہے کہ جو مشین کی گہما گہمی کی جو بات ہے, میں اس سے یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ مشین نے آپ کی جذبات پر, آپ کے جو جذبات ہیں, احساسات ہیں, ان پر قبضہ جما لیا. اچھا, یہ بالکل الگ الگ فارم میں یہ چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں. موبائل نے ہماری زندگی پر قبضہ جما لیا ہے. ہم پاس میں میٹرو میں بیٹھتے ہیں, ہم اپنے بغل والے سے جو برابر میں آدمی بیٹھا اس سے بات نہیں کرتے, اس سے ہم اپنے موبائل میں لگے. اچھا, صرف یہی نہیں کہ میں ہی مصروف ہوں, یہ ایک عام چلن ہو گیا ہے. وہ دوسرا بھی وہی کر رہا ہے, تیسرا بھی وہی کر رہا ہے. تو یہ موبائل نے ہماری زندگی پر قبضہ کر لیا ہے. تو گویا اس طرح سے چیزیں بڑھتی گئیں, اور یہ جہاں زندگی ہماری آسان ہوئی ہے وہاں ہماری زندگی ان مشین کی گرفت میں بھی بہت بری طرح سے ہم جکڑ گئے ہیں. یعنی ہمارے احساس کی جو دنیا تھی, ہماری جو جذبات کی جو دنیا تھی, اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں ان چیزوں سے, مشین کی آمد سے اس نے ہمیں بہت زیادہ پیچھے ڈھکیل دیا ہے. ہمیں یعنی ہمارے اس کو کمزور کر دیا. اس ایموشنل لیول پر ہم بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ ہم اس سے بے حس ہوتے جا رہے ہیں, انسینسٹیو ہوتے جا رہے ہیں. 60 کے بعد دیکھیے کہ ساری دنیا میں جو ہیجان اور سراسیمگی پھیلی تھی اس کی عکاسی افسانے کے ذریعے ہو رہی ہے. ہیجان کی اسی کیفیت کو افسانے نے بہت خوبی سے اجاگر کیا ہے. تو اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے جو مختلف افسانہ نگار ہیں, مثال کے طور پر جو ہے جو جدید اردو افسانہ نگار ہیں, جدیدیت یا جدیدت پسندی یہ بلا شبہ جدید افسانے کی ضرورت بن گئی, اور نئے تصورات ہی نہیں, جدید کی پہچان بھی بن گئے. دوسری جنگ عظیم کا میں نے بھی ذکر کیا. تو تاریخ اعتبار سے یہاں پر طوطا مینا کی کہانی سے تو آپ بہت پہلے نکل گئے تھے, اور بھی ہمیں یہاں پر تبدیلی دکھائی دیتی ہے. مذہب بیزاری کا بھی ہمیں عنصر دکھائی دیتا ہے, خدا بیزاری کا بھی عنصر دکھائی دیتا ہے. تنہائی ایک بہت بڑا المیہ بن کر کے ہمارے سامنے آتی ہے. اور یہ کہنا چاہیے کہ یہی معاملات اور مسائل تھے جنہوں نے افسانوی ادب میں عصری مزاج اور ماحول کو کامیابی سے پیش کیا ہے. اس میں بہت سارے ہمارے افسانہ نگار ایسے تھے جنہوں نے ان چیزوں کو پیش کیا. انتظار حسین کا نام اس میں سب سے سر فہرست آتا ہے. دوسرے جو جدید اہم افسانہ نگار ہیں, اور بھی افسانہ نگار ہیں, لیکن میں مثال کے طور پر کچھ افسانہ نگاروں کا ذکر کر رہا ہوں. انور سجاد ہیں, ان کے بعد جو ہے بلراج منرا ہیں, بلراج منرا کے بعد احمد ہمیش ہیں, اور سریندر پرکاش ہیں. یہ جدید اردو افسانے کے ایسے نام ہیں جنہوں نے افسانوں میں فرد کی داخلی اور خارجی شکست ریخت کو کامیابی سے برتا ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد کا جو ماحول تھا, جس کا لازمی نتیجہ عدم تحفظ تھا, اس کے احساس کو نمایاں کیا ہے, اور افسانے میں انفرادیت کے جذبے کی نمائندگی کی ہے. افسانے کے توسط سے انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو اپنی آئیڈینٹی تھی اور جو شناخت کا مسئلہ تھا اس کو بھی پیش کیا, اور شعور لاشعور کی سرکشی کی جو بہت مؤثر نمائندگی تھی اس کی طرف بھی توجہ دی. تو اس طرح جو ہے دیکھیں کہ آپ بے شمار نئے موضوعات ہیں اور مسائل ہیں جو ہماری
اس عہد کی زندگی سے متعلق تھے، انہیں تخلیقی بنیاد پر جدید افسانے کے جو موضوعات تھے ان موضوعات میں شامل کیا گیا۔ کچھ اہم افسانوں کا بھی یہاں مثال کے طور پر میں ذکر کر دوں کہ 60 کے بعد سیاسی، معاشی، معاشرتی اور انسانی شناخت کے مسئلے کو بنیاد بنا کر کے شعور اور لاشعور کے معاملات اور مسائل کو بیان کیا گیا، تو اس سے جدید افسانے کی بنیاد مضبوط ہوئی، مستحکم ہوئی۔ ان افسانوں میں انتظار حسین کا جو افسانہ ہے وہ آپ دیکھیں، ان کے 2 افسانے جیسے آخری آدمی اور زرد کتا، اسے آپ پڑھیں تو یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو علامتوں کے پردے میں، رمزیہ پیرائے میں، یہ ساری باتیں، یہ سارے موضوعات آپ کو کہیں نہ کہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی موضوع آپ کو نظر آ جائے گا۔ انور سجاد کے جو افسانے ہیں، استعارے، سنریلا، بچھو، غار، نقش، یہ سارے افسانے ان کے ہیں جو جدید افسانے کی جب ہم بات کریں تو جو نمائندہ کچھ افسانے ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ سارے اس افسانے ان میں آتے ہیں۔ بلراج منرا کا افسانہ جو ہے کمپوزیشن، احمد ہمیش کے جو افسانے ہیں مکھی اور گنبد والا، اسی طرح سے سریندر پرکاش کا بڑا اہم افسانہ ہے دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم۔ قرۃ العین حیدر کے کئی افسانے ہیں جن کو آپ جدیدیت کے نمائندے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت اہم افسانہ ہے نظارہ درمیاں ہے۔ ان افسانوں سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان افسانوں میں انسانی نفسیات اور اس کے یعنی انسان کے جو توجہات ہیں اس کے بارے میں اصلی حیثیت کا ہمیں رجحان سامنے آتا ہے۔ ان سب افسانوں کے جو موضوعات ہیں وہ سب الگ الگ ہیں، ایسا نہیں کہ ایک ہی موضوع سب میں بیان کیا گیا ہے۔ کہیں جو ہے انسان کی شناخت کا مسئلہ ہے، کہیں اس کی جو ہے اس کے لاشعور کے معاملے کو اٹھایا گیا ہے، تو کہیں جو ہے عجیب و غریب طریقے سے جو معاشرتی تضاد ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو جدید عصری رجحانات کا خاکہ اردو افسانے میں اس وقت تیار ہوا جب مغربی افکار نے عالمی فکر کو متاثر کیا۔ مغرب کے دانشورانہ نظام سے جو بے شمار تصورات نکلے تھے، ان تصورات نے ہندوستان میں ادب اور زندگی میں دور رس تبدیلیاں پیدا کی۔ ان افکار کے تحت فری ایسوسیشن آف تھاٹ، آزاد تلازمہ خیال، شعور کی رو، خود کلامی، اشاریت پسندی، علامت نگاری، تجریدیت، وجودیت اور سائیکو انالیسس جیسی چیزیں یعنی تحلیل نفسی کے مختلف رجحانات اردو افسانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنے۔ اس طرح اردو افسانہ یورپی فلسفہ، ماہرین لسانیات اور نفسیات کے نئے نئے افکار سے مستفیض ہوا۔ اردو کے جدید افسانوں میں مادیت اور مادی ترقی کے احساسات شدید سے شدید تر ہوئے۔ انسان جو ہے وہ عالمی سطح پر روحانیت سے دور اور مادیت سے قریب ہونے کی وجہ سے کہنا چاہیے جن چیزوں سے دوچار ہوا ان میں مایوسی تھی، تنہائی اور بے یقینی کی کیفیت تھی۔ ان چیزوں کا وہ شکار ہوا، یعنی روحانیت سے دوری کی وجہ سے، مادیت کو اپنے اوپر تھوپنے کی وجہ سے اس میں مایوسی پیدا ہوئی۔ وہ اکیلا اور تنہا بھی خود کو محسوس کرنے لگا اور اس کو اپنے وجود کے تئیں عدم تحفظ کا احساس کہ ابھی ہیں، ابھی پتہ نہیں کیا ہو جائے، ابھی کیا سے کیا ہو جائے گا۔ تو یہ جو بے یقینی ہے، یہ جو تشکیک ہے، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ ہمیں ہماری اپنی جو روحانیت تھی اس سے دور ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں آئی ہیں، اور ہم نے جس طرح سے مادیت پرستی کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنایا ان چیزوں سے آئی ہیں۔ یہ جو تمام کیفیتیں تھیں، ان کیفیتوں کو جدید افسانے میں لا کر افسانے میں ایک اضافہ ہوا، اور یہ انداز اردو افسانے میں 60 کے بعد ہمیں نظر آتا ہے۔ جدید افکار و خیالات نے صرف یہ تبدیلی جو فکری لحاظ سے نہیں کی تھی، بلکہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ افسانے کی جو ساخت تھی، اس کی جو حیت تھی، وہ بھی تبدیلیوں سے دوچار ہوئی ہے۔
یعنی کہ اب دیکھیے کہ جو جدید افسانہ نگار ہیں، یعنی کہ انتظار حسین ہیں، انور سجاد، احمد ہمیش، سریندر پرکاش اور قرۃ العین حیدر، یہ صرف میں نے مثال کے طور پر یہ چند نام لے لیے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے افسانہ نگاروں کی جنہوں نے جدید افسانے لکھے۔ انہوں نے افسانوں کے ذریعے شعور الا شعور ہی نہیں بلکہ فرد کی جو داخلی زندگی تھی، اس کی جو داخلی اور خارجی شکست و ریخت تھی، اس کو اپنے افسانے کا حصہ بنایا۔ تو اس دور کے جو جدید افسانوں میں سارتر، کامیو، کافکا، ارنسٹ ہیمنگوے کے یہ اثرات ہیں، یہ بہت واضح طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اگر جدید افسانوں کو آپ کو سمجھنا ہو تو ان لوگوں کو بھی آپ پڑھیں، سارتر کو پڑھیں، البرٹ کامیو کو پڑھیں، پروسٹ، کافکا کو پڑھیں، ارنسٹ ہیمنگوے کو پڑھیں، کیونکہ ان کے اثرات آپ کو جدید افسانے میں بہت صاف طور سے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو جن افسانوں کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا، جن افسانوں کا، یعنی کہ آخری آدمی اور زرد کتا، یا انور سجاد کے جو افسانے ہیں بچھو، غار، نقش، یہ سارے افسانے، اور اسی طرح سے احمد ہمیش کے افسانوں کا ذکر کیا، مکھی اور گنبد والا، اسی طرح سے بلراج میرا کے افسانے کمپوزیشن اور سریندر پرکاش کے افسانے دوسرے آدمی کے ڈرائنگ روم کا ذکر کیا، یا پھر انتظار حسین کے افسانوں کا ذکر کیا، آخری آدمی یا زرد کتا۔ ان افسانوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو صاف طور پر سمجھ میں آئے گا کہ جدیدیت ہے کیا اور کس طرح سے یہ تحریک اردو افسانے میں ایک اپنا کنٹریبیوشن دیتی ہے، ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔